بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 59۔ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکس گیدرنگ جو ہے اس نے حتمی لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر مکس گیدرنگ میں بھی مردوں اور عورتوں کی لائنز الگ الگ ہوتی ہیں۔ مرد دور ہوتے ہیں، دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں، سب درمیان میں اسکرین تو نہیں حائل ہوتی۔ اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں، تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کن پٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھیں۔ تکلیف ہر پل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھیں، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا طعنہ کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ طعنہ دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پہ نقاب لوگوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا، کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیے۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ اب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی، پھر وہی پہلے والا طعنہ۔ تو اماں، اگر میں تایا کے کہنے پہ اللہ کو مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ بھی ملتی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ ماس کو ترچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن پہ نقاب لوگی تو جانتی ہو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھیں۔ حیا، شادیوں پہ کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی
حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا، تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا ہے اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھیں۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تو کسی کو برا نہیں سمجھتی۔ میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے کیوں نہیں کرتی تھیں؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے اماں؟ ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے کیا؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو۔ پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا۔ اسے دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر پہ مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ نہیں ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئیں۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی۔ خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں کو ہتھیلی کی پچ سے رگڑ کر مگر آنسو پھر بھی ابل رہے تھے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟
اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمہ کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی وہی سوال وہی جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پہ بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکرز مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں، اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی تو رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل، وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تھکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی ایک دو فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر بھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کرتی رہتی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی؟ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے، اندر جانے والا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی و بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ آئی تھی وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ وہ بھی تھا، اسے فطری طور پہ اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں انوز رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، وہ پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں ونڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود وہ ایک دم سے رکی۔ دروازہ کھول کر
داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکینکی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے شرمندہ ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی؟ تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا میں تو، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردے ڈالنے لگی ہو؟ اونچی غصے والی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعاً لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے، اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا تمہارا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا جیسے سانس رک گیا۔ ان کی دیکھا بمشکل وہ چند لفظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس کے لیے کرتی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا رکھا ہے۔ نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت۔ اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا؟ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا۔ آپ تو بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح سے ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر وہ سرخ چہرہ لے کر بول رہے تھے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کا مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا!
یہ تایا فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا ذہن شریعت سب کدھر گیا تھا۔ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی جا رہی تھی، وہ روئی چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دن میں محفوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر آنسو غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑتی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ نہیں سو سکی تھی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی ہی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کی اٹارنی بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو اب وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ فاطمہ اکیلی تھی۔ سبین پھوپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بے عزتی کروا کر رکھ دی۔ فاطمہ ناراضگی سے بولے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل کھا رہی تھی۔ اسی لمحے میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناطولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چوڑیاں یاد آئی تھیں۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر رکھی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی۔ وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھوپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کا برتن اٹھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔
ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید اداس کر دیا تھا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور ازسر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تمام خاکے اچھے تھے بقول آرکیٹیکٹ، بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو ان کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح سے وہ خیال آیا، موت کا کنواں۔ وہ اور اگلے ہی لمحے اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی تھی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارکنگ کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا، گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارت بہت بری لگتی تھیں، اور اب اس کا پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو ذرا ان صاحب سے دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر منزل تک چھوڑ آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے، وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پہ سنہری دھاگے سے دو الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے دو انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی۔
فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کی وجہ ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ برباد کر دیا، تایا فرقان نے غصے بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی۔ جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہیں سکتی، نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر اور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس کی۔ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی یہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب، درست۔ پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی، اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا ٹیگر لگا ہوا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم، زاہد چچا نے بے زاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا سے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں، ملازمہ ہو۔ واقعی؟ اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرنا، مذاق اڑانا انداز سے پہلے سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا
اٹالین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شوہر ہے جہان بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں۔ ریسٹورنٹ کا نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹالین اوون پہ آ جاؤں۔ کار ڈرائیو چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لیا۔ کار ٹریفک کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ آفس سے فون آ گیا۔ ونڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دیں وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت و سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی وقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تو فریڈم فلوٹیلا کے حجاب کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ لنچ کس کی طرف سے ہے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے۔ اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شیور، اس نے کہا۔ موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ 1000 کا نوٹ وہ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر اپنا محسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے؟ کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ، پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دار حرکت توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں خیر، آرڈر کرو تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شیور کہتے ہوئے مینو کارڈ اٹھا لیا۔ اس کو لنچ کرنا اور بھی 1000 کا نوٹ سے اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کراؤں؟ اس نے قدرے فکر سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف
مین کورس منگوانا، سلاد، اسٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا رہا تھا۔ اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارٹ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں خاص۔ جہان نے قدرے طاقت سے نفی میں سر ہلایا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں۔ اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ ماسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جہان، تمہیں میرا نقاب، میرا مطلب یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سا سانس اندر کو اتاری۔ 950۔ صرف 2 مین کورس منگوائے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوں تو بندے کو کولڈ ڈرنکس، سلاد اور اسٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ یکایک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات؟ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے وہی صاحب ونڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا، جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی۔ دھوئیں کا مرغلرہ اڑتا ہوا فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنز کی
مینیجنگ ڈائریکٹر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کونیاں ہاتھ پر جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کی ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں اب آگے بات کرے۔ ادھر ڈیڑھ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے معذب سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے… میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی تمبید کے وہ کہہ رہی تھی، آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے؟ وہ باقر صاحب، لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو ہی رہی تھی۔ اوور بینڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہینڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینٹ اور سلٹ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس کی جگہ؟ میٹرو بل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہینڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اوور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا میٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ لب بیچ کر رہ گئے۔ پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹس سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کی اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پہ آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابعداری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھا اچھالتا ہے، اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص جب ان کے ہارڈ ڈاکیومنٹس پروف بھی لگ جائیں۔ باقر صاحب
اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے! اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی میری پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیر عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایشٹرے میں پھینکا اور میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی۔ میٹنگ کا آغاز پہ اس نے مسرور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا، جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے، اور وہ بھی پرانی قیمت پر۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو کر بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف صاحب سے خاصی بدتمیزی کی تھی، اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھے۔ پھر آپ کو بلیک میلرز سے نمٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے، اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے۔ تب ہی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے، مگر حیا یہ بات نکلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی، ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے، اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈر کو سالانہ پرافٹ کا ایک منقسم حصہ دے دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈر کو سالانہ پرافٹ ایڈوانس دینے کی بجائے اس کو ری انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈر کو وہ حصہ دینے کی بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات مکمل کرنے دیں، سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائٹ لی گئی۔ تم سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے نہیں،
اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم ایک حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں لگ گئی تھیں، سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھیں، اسے آتے دیکھ کر خاموش ہی ہو گئیں۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ پھوپھو پہلے ہی جا چکی تھیں، ابا کمرے میں سو رہے تھے، ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھیں، بات بھی ٹھیک سے کرتیں، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھتی ہی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گر کھڑکی پہ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، کھڑکی کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم میرے حجاب پہننے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ وہ کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں سرد مہری آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بادلوں کے رنگ کا فرق غیر واضح تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے نہ کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ تایا ابا، حجاب کے سب سے بڑے علمبردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر
پڑھنے مسجد جاتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی۔ خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پر گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں قوس قزح کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے پہ نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گئے۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال کر پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پر مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوک دار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا، اور جا کر اپنی ماں کی گردن اتار دو۔ حیا! اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی مانندہ کرچیوں میں پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل؟ لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا؟ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی بھر سے پھر ہر سو بکھیری، بس لمحے بھر کی چاندنی، اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھونٹنے والا پھندا۔ نور قرآن پاک ہے، اللہ کا حکم، جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ جہان، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔
گرم ابلتے آنسو اس کی تھوڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل میں اتارتا ہے نا، اسے ایک بار پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے جلدی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزارا تھا، اور وہ اوپر چلا گیا، مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہیں دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔